حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان اتفاق رائے سے طے کر لیا ہے کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد آج 20 اپریل کو پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ پورے ملک سے بشمول رحمت للعالمین مسجد دھرنا ختم کیا جائے گا، جبکہ مقدمات اخراج اور فورتھ شیڈول نئے اور پرانے کا خاتمہ کیا جائے۔ دیکھیں، کوئی بات ٹی ایل پی نے کسی کی رہائیوں کی بات نہیں کی۔ جو ہماری یہی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایم پی او کے تحت جو لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے، اور ان میں ظاہر ہے وہ کیا ہوتا ہے، فورتھ شیڈول کے لوگ ہیں، ایم پی او اور فورتھ شیڈول کے لوگ۔ ابھی 737 ایم پی او کے تحت آج جا رہے ہیں، جس میں سے 669 نکل چکے ہیں، اور 7 رضوی صاحب جو ہیں وہ 302 اور 78 اے کے تحت ہیں، اس لیے ان کی کوئی ایسی سر حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم نے کل وہ رہا ہو جائیں گے۔ آج شیخ رضوی صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب پر مقدمات ہے، 302 کا مقدمہ ہے۔ تو کیا حافظ سعد رضوی صاحب آپ کے علم میں کب تک ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے، اور کون سے آئینی اور قانونی راستے آپ اختیار کر رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب لوگوں کے درمیان آ جائیں جن کا وہ بےتابی سے بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں؟ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے اور اہم عہدے پر ایسے ایک بندہ کس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے، اور صاف آپ وہ کلپ پہلے دیکھیں کہ جس کلپ میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اسی میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی مقدمات ہے اس کا جو ہے نا وہ اخراج ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی ان کے سفیر کا جو مسئلہ ہے وہ کل جائے گا، اور پھر ان کے اوپر جو مقدمات ہے اس مقدمات کا اخراج ہو جائے گا، اور آج کہتے ہیں کہ ان کی مقدمات جو ہے نا وہ بھگتیں گے۔ تو میرے خیال میں جو معاہدہ ان کا ہوا ہے ان کو اسی کی پاسداری کرنی چاہیے۔ یہ قوم اتنی بھی نادان نہیں ہے کہ آپ کی رات کو ایک کلپ ہے جب آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور پھر جب صبح میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر آپ صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ابھی میڈیا والوں کا کام ہے کہ وہ ان کو اپنا وہ والا کلپ یاد دلائے کہ جب آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس میں صاف طور پر آپ نے کہا ہے کہ مقدمات کا اخراج ہوگا، جو اس کے نام ہم نے ناجائز طور پر صرف سیاسی انتقام لینے کے لیے شیڈول 4 میں ڈالے ہیں، وہ چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں وہ نکالے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں قوم کو اور ان کے لوگوں کو ان کو یہ وعدہ یاد دلانا چاہیے کہ آپ اگر اس طرح کریں گے کہ رات کو آپ کی بات اور ہوگی، دن کو اور ہوگی، پھر رات کو اور ہوگی، تو یہ قوم بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ہم کیسے لوگ ہم پر مسلط ہے، جن کی کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی ان کا اعتبار ہی نہیں ہے، ہم پھر کس پر اعتبار کرے اور کس طرح کرے؟ جب ایک بندہ ادھر مکمل طور پر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے لکھا ہے، جس پر یعنی ختمی طور پر جو ہماری طرف سے دی گئی کہ ہاں اس پر اتفاق ہو چکا ہے، اور پھر اسی کو وہ پڑھ بھی لے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پچھلے معاہدے کی طرح مکر جائیں کہ میری تو ان سے ملاقاتیں نہیں ہوئی، یا تو یہ تو ویڈیو میں ہے، کیونکہ وہ وقت بالکل سحرے کے قریب تھا تو میڈیا ہم بلا نہیں سکتے تھے، ورنہ ہمارا تو ذہن میں یہی تھا کہ میڈیا کو بلائیں۔ صحیح ہے۔ تو اسی وقت جب آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے اپنے سامنے رکھ لیا، تو میرا تو نہیں خیال کہ اب یعنی ہمارے جتنے بھی مقدمات ہیں کارکنوں پر جیسے بھی ہے، ہم نے اس کی ان سے جو ہے نا بلوا کے خود وزیر داخلہ جب کہے کہ میں اس کا اخراج بھی ہو جائے گا اور اس کے شیڈول 4 کے نئے اور پرانے ختم بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ابہام بن جاتا ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ ہم یہ جائیں گے، ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وعدے کی پاسداری کے منتظر ہیں کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے۔ پوری قوم منتظر ہیں کہ جب آپ وعدہ کرتے ہیں اور پھر اتنے شہداء کی لاشیں گرانے کے بعد جب ہم نے اتنا تعاون کیا کہ ہم نے اپنا دھرنا اٹھایا، تو اب حق بنتا ہے پورے میڈیا کا، دانشوروں کا اور پوری قوم کا کہ وہ اس حکومت سے مطالبہ کرے کہ جب آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں، رات کو وعدہ کرتے ہیں، تو پھر صبح کو آپ کیوں مکر جاتے ہیں؟ جب آپ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ہم ان کے مقدموں کا اخراج کریں گے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مقدمے بھگتیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا کیا۔ یہ تو سارے سیاسی مقدمات ہیں، یہ تو ساری جو ہے نا وہ آپ ایک انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تحریک تو الحمدللہ اس طرح کی باتوں میں نہ کبھی ملوث رہا نہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں آپ اس طرح کی جھوٹ بول رہے؟ تو میرا سلوانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر لچک دونوں طرف سے ہے، ریاست مضبوط نظر آئی ہے اس کے بعد، یا تحریک لبیک ہی کو فائدہ ہوا ہے جیسے پچھلے احتجاجوں اور معاہدوں کے بعد ہوا؟
میں بڑے ادب سے اختلاف کروں گا حامد میر صاحب سے. میرا خیال ہے کہ 100% لچک حکومت نے دکھائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی سد باب نہیں کر سکے. جتنے دن تک سعد رضوی صاحب نے یہ دھرنا ختم نہیں کیا، حکومت تمام تر انتظامی ہتھکنڈوں کے باوجود ان کو اٹھا نہیں سکی، ان کی گرفتاریوں کے باوجود ان کو جھکا نہیں سکے، اور نہ ٹریفک کا مسئلہ حل ہو سکا، نہ ان کا جو تھریٹ تھا وہ ختم ہو سکا. میرا خیال ہے حکومت نے جو مذاکرات کیے ہیں اس میں مذاکرات میں تو ہر ان کی چیز مان لی جو وہ کہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے چالاکی دکھائی ہے حکومت کی، لیکن یہ چالاکی بھی میرا خیال ہے ایکسپوز ہو جائے گی، اور پھر حکومت کو دوبارہ وہی چیزیں ماننی پڑیں گی جو ان سے طے کی گئی ہیں. جو مذاکراتی ٹیم تھی اس نے سب کچھ طے کیا تھا، اس میں رہائی بھی ایم پی او کے تحت جتنے